اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم خواتین و حضرات، تعلیم القرآن کے سلسلے میں کل ہم نے سورۃ الفاتحہ پر گفتگو کا سلسلہ بعد نماز وتر کے شروع کیا تھا، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ ویسے بعض کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کا جز ہے، اس پر آیت نمبر 1 ڈالا ہوا ہے، مگر اکثر و بیشتر جو نسخے ہیں قرآن مجید کے اس میں آیت نمبر 1 اسی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی ہر صورت کا تاج ہے سوائے سورۃ التوبہ کے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی ہر صورت پر یہ تاج کی طرح رکھی ہوئی ہے، اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ آیت بن کر آئی ہے سورہ نمل میں، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ بہرحال بڑی عظیم آیت ہے یہ بھی، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایک بندے کا تصور کیا ہونا چاہیے، کہ وہ بے انتہا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہود یہ کہتے تھے لوگوں سے کہ تم چاہے گناہ کرو یا نیکی کرو، وہ جابر ہے، قاہر ہے، وہ سزا دے کر رہے گا۔ یعنی اللہ کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو تصور کیا دیا کہ وہ انتہائی جابر اور قاہر ہے، زور قوت والا ہے، مارے گئے۔ اس کے برعکس جو نصارہ تھے انہوں نے کیا تصور دیا اللہ کا؟ انہوں نے اللہ کا یہ تصور دیا کہ چاہے جو گناہ کرو وہ بخش چکا ہے اور بخشنے والا ہے، وہ سزا نہیں دے گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دین اترا، اس وقت یہ دونوں ملتیں یہود و نصارہ، جن کو قرآن اہل کتاب کہتا ہے کہیں اور کہیں الگ الگ پکارتا ہے، یہ دونوں اور خصوصاً یہود وہ تو کلی طور سے اللہ کے غضب میں گھر چکے تھے۔ البتہ یہ جو نصارہ تھے، عیسائی، یہ گمراہ ہوئے تھے بدعات اور خرافات کی وجہ سے۔ رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اس میں مختلف قسم کی انہوں نے بدعتیں پیدا کر لی تھی، مگر ان میں اکثر لوگ صحیح دین پر قائم تھے۔ جو اصل دین تھا تورات کا، انجیل کا، اس پر اور توحید پر وہ قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے بالمقابل نصارہ زیادہ تعداد میں ایمان لائے۔ تو قرآن نے آ کر یہ بتایا کہ نہ تمہارا رب ظالم ہے، نہ جابر ہے، نہ قاہر ہے، نہ اس نے سب کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جہاں بے انتہا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن وہ شدید الانتقام بھی ہے، سخت امتحان لینے والا بھی ہے۔ عذاب اللہ شدید، اس کا عذاب سخت بھی ہے۔ جو باز نہ آئیں اپنی ہیکڑی سے، اپنی سرکشی سے، اپنی ناشکری سے، نصیحت کے باوجود، تو پھر ان کے لیے وہ سخت ہے، اور جو گناہ گار پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، ان کے لیے پھر انتہائی مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں صفات کو اسلام نے متوازی طور پر پیش کر دیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ پر بھی اگر ہم غور کریں تو روشنی پڑتی ہے کہ ایک نوجوان آخری نزاع کے عالم میں تھا،
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ نوجوان تیری کیا حالت ہے، اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت ہے، کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے رب سے رحم کی امید بھی ہے اور میں اپنے گناہوں سے کے خوف سے بھی لرز رہا ہوں کہ کہیں ان کے صلے میں پکڑا نہ جاؤں اور مجھے عذاب نہ ہو۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت سنائی ہے، کہا لوگوں، اس نوجوان کی اس آخری حالت میں جو کیفیت ہے کہ اس کے دل میں اپنے رب سے رحم کی امید بھی اتنی ہی ہے اور یہ اپنے گناہوں سے بھی لرز رہا ہے، یقیناً اس کا رب اس کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کا یہ امیدوار ہے اور اس سے بچا لے گا جس سے یہ ڈر رہا ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الجنائز کی حدیث مبارک ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور اللہ کے بارے میں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی آدمی اتنا بے باک نہ ہو جائے اللہ کو رحیم و کریم سمجھ کر کہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے، اور نہ آدمی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے کہ بھئی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرا رب کیسے بخشے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آیت آئی تھی الحمدللہ رب العالمین، سب شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کی معرفت کی پہچان کہاں سے کرائی جا رہی ہے؟ لفظ رب سے، کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو کل ہم نے اس سلسلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی، جو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے بندے اور سب سے پہلے نبی اللہ کے، ان کی زبانی دعا ہم نے جو قرآن میں منقول ہوئی ہے اس پر ہم نے گفتگو سنی تھی کہ انہوں نے اسی صفت کا سہارا لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے دونوں کے پالن ہار پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تیرا حکم توڑا ہے، اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ فتاب علیہ، تو پروردگار ان پر مہربان ہو گیا، معاف کر دیا، بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح کے دعا کے سلسلے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح بھی یہی دعا فرما رہے ہیں، اسی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان کے بعد آتے ہیں ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ نے نکال دیا، قوم نے دھتکار دیا، آگ کا الاؤ بنا دیا گیا، اس میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے اپنا وطن، اپنے دوست احباب اعزاء اقارب، باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد دولت سب چھوڑ کر نکلے تو کیا بولے؟ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں بھی اسی لفظ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب سوچو، ایک شخص ہے، اس کا باپ بابل کی حکومت کے بادشاہ نمرود کے بعد دوسرے نمبر کا آدمی ہے، اور دوسرے کیا بلکہ اگر دیکھا جائے تو دو پہلوؤں سے وہ پہلے نمبر کا انسان ہے۔ اس کو سیاست میں بھی، دربار نمرود میں بھی ایک بہت رتبہ حاصل ہے سب سے بڑا، اور ادھر وہ مذہبی پیشوا بھی ہے سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی ہے۔ یعنی سیاست بھی، مذہب بھی، عزت بھی، دولت بھی، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں لونڈی کی طرح موجود ہے۔ اور ایسے میں عین عالم شباب میں یہ اللہ کا نبی اپنے باپ کو، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، جو ان کے لیے بالکل غیر مانوس چیز ہے، اور پوری باپ کی دولت، عزت، مرتبے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت وقت کے خلاف نعرہ ہے، حکومت وقت کے خلاف نعرہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے کو بھی ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔
کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں اسوہ ہے کہ انہوں نے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کیا، اور اس کے بعد عین عالم شباب میں اپنی دولت، اپنے باپ سے ملنے والی عزت، اپنے معاشرے میں ملنے والا مرتبہ و مقام، ان سب کو ٹھوکر لگا کر اللہ کی خاطر آگ میں کود گئے، پھینک دیے گئے، اور اس کے بعد نکلے تو کیا، کس کے سہارے نکل رہے ہیں؟ کہا ہے میری قوم ہے، میرے باپ، اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ کہا ابراہیم تیرا رب ہے کون؟ کہا رب میرا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا عطا کرتا ہے۔ اعتماد، یقین، عقیدہ، توکل رب کی ذات کی معرفت میں چھپا ہوا ہے، ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام شعوری نہیں ہے، ہم نسلی اور وراثتی مسلمان ہیں۔ ہم نے اس کتاب ہدایت سے، کتاب عظیم سے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ یہ کتاب پہچان کرا رہی ہے رب کی، یہ پہلی سورہ، اس کے اندر استعمال ہونے والی یہ صفت رب کائنات، پہلی آیت میں 2 صفتیں استعمال ہوئی، الرحمن الرحیم، اور اب اس آیت میں لفظ رب پوری چیزوں کو سمیٹ رہا ہے، پالنہار، پرورش کرنے والا، انی ذاہب الی ربی۔ اب نکلے، باپ کی دولت، جائیداد، اس کے ورثے میں ملنے والی عزت، شہرت، مقام، رتبہ، ان سب کے پیچھے تو انسان پاگل ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے تو شیطان انسان کو دوڑاتا ہے، اسی کی تگ و دو میں تو انسان گمراہی کو گلے لگاتا ہے۔ ان سب کو ٹھوکر لگانی پڑتی ہے جب رب پر ایمان و یقین پختہ ہوتا ہے۔ دنیا پرست خدا پرست نہیں بن سکتا، ناممکن ہے، اس کے لیے ان سب چیزوں کی قربانی دینا ضروری ہے۔ جب بھی وقت آ جائے، جب بھی اللہ کا دین اس کا مطالبہ کرے، تب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ کس شان کا مالک ہے۔ ایسے ہی آسودہ زندگی گزارتے ہوئے تھوڑی نا اسلام نافذ ہوتا ہے آدمی کی زندگی پر، معاشرے پر، سماج پر اور دنیا پر۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، مال و اسباب کی قربانی دینی پڑتی ہے، اعزاء اقارب، دوست احباب، رشتہ داروں کو توڑ دینا پڑتا ہے، کاٹ دینا پڑتا ہے، منچاہی خواہشات کو کچل دینا پڑتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، وہ اس کا ہی ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ رب پر بھروسہ، باپ سے بھی کہہ دیا، قوم سے بھی کہہ دیا، دوست احباب، رشتہ داروں سے بھی کہہ دیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی میرا رب ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ اب پھر ساتھ کون ہیں؟ 2 لوگ، رفیق حیات، اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور بھتیجا حضرت لوط، 2 کو لے کر نکلے۔ اب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسل چلے، اس کا خاندان باقی رہے، اس نے جو کچھ کمایا ہوا ہے دنیا سمیٹی ہے، اس کا کوئی وارث ہو، اس لیے وہ چاہتا ہے اس کی اولاد ہو۔ اولاد مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس لفظ سے مانگ رہے ہیں؟ ہجرت میں دعا ہو رہی ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب، وہاں پھر رب کا لفظ ہے،
ربی حبلی من الصالحین، میرے رب میرے پالنے والے مجھ کو نیک اولاد دے دے، تاکہ میرا یہ مشن، یہ دو لوگ میرے ساتھ، میری بیوی ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ کب تک رہیں گے، یہ کتنا کریں گے، اولاد دے میری، مجھ کو نیک اولاد، میرا مشن لے کے آگے بڑھے، لوگوں کو تیری بندگی، تیری توحید کی طرف بلائے۔ مقصد بھی واضح کر دیا، اولاد کی دعا بھی مانگی، دعا مانگ کر مقصد واضح کر رہے ہیں، ربی حبلی، اتنا نہیں بول رہے ہیں اولاد دے دے، ربی حبلی من الصالحین، اولاد دے نیک، یہاں بھی لفظ رب کا استعمال ہوا دیکھو۔ اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی کے ساتھ نکل رہے ہیں، صرف رب سے التجا ہو رہی ہے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ، کوئی سہارا نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں، کوئی حوالہ نہیں، مگر پتہ نہیں کہاں سے دکھ گیا، کس کو دکھ گیا، کب دکھ گیا، کون سا ڈیجیٹل کیمرہ ان کے پاس میں تھا اس وقت کہ انہوں نے دیکھ لیے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو رب سے کہا، اے رب، جو تجھ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اور جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا، اے آدم، تجھ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا تو نے جب میرے اندر روح پھونکی اور مجھ کو علم عطا کیا، میں نے پڑھ لیا تھا، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے، اور لہک لہک کر پڑھ رہے ہیں ہمارے نعت خواں، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، کہاں سے کون دیکھے، کب دیکھے، کون سے کیمرے میں قید کرے، کون سا ڈیجیٹل کیمرہ تھا۔ عجیب صورتحال ہے، اس امت کا عقیدہ ہی داؤں پر لگا دیا گیا، بعد میں بچا کیا؟ عقیدہ خراب ہونے کے بعد عبادت کے کتنے بھی طور طریقے اختیار کر لو، کوئی مطلب نہیں۔ اصل قوت کا راز عقیدے میں چھپا ہوا ہے، یہ مستحکم ہو، رب حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ایک بار نہیں، کئی دعائیں ان کی تو قرآن میں سب سے زیادہ ان کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، کہیں پر کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی سہارا نہیں اختیار کیا انہوں نے، سیدھا رب پر اعتماد ہے، رب ہی کو پکار رہے ہیں۔ پھر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، فجر میں دعا کرے، صبح ہوتے ہوتے دعا قبول ہو گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جس رب کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے کر نکلے، اس سے دعا مانگی نیک اولاد کی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں، اب بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت ملی سیدہ سارہ علیہ السلام کو۔ وہ ہنسی، جب فرشتوں نے آ کر بشارت سنائی تو حضرت سارہ وہیں موجود تھی، انہوں نے سنا کہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں، تو وہ ہنس پڑی، بولے اب حاذا بالی شیخہ، یہ میرا بوڑھا شوہر، میں بانجھ عورت بڑھاپے میں آ گئی، اب اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کہا، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اعتماد اپنے رب پر، رب ہی تو پالتا ہے، وہی پالنے والا، وہی دینے والا ہے، ان کو شیطان کیا گمراہ کرے گا۔ یہاں 2 دن دعا کرنے کے بعد میں سیدھے چلے شرک کی طرف، آستانوں پر جھک گئے، وسیلے تلاش کرنے لگ گئے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے، کیا اعتماد باقی رہا؟ ایمان ہی باقی کہاں بچا؟ ایمان باقی نہیں بچا۔ اس بڑھاپے میں اولاد دے کر پھر ڈالا آزمائش میں، کہ اس کو چھوڑ لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں، وہاں لے جا کر چھوڑ دیے، اور چھوڑ کر پلٹنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ربنا لفظ پر دھیان دو، اے میرے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، اپنی اولاد کے حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس تیرے حکم کے مطابق لا کر چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے، تو ان کو پھلوں سے رزق دے دینا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا تاکہ یہ تیری عبادت کو یہاں پر انجام دے۔ اس کے بعد جب یہ بچہ بڑھاپے کا نور نظر دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچا تو پھر سب سے بڑی آزمائش میں ڈالا گیا کہ جا اور اپنے بیٹے کو قربان کر ہمارے لیے۔ وہ آئے، کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیرا کیا خیال ہے، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جب رب کا حکم ہے تو کر گزریے، میں تو ثابت قدم ہوں۔ اور ثبوت پیش کر دیا عملاً ثبوت پیش کیا۔ اور اس کے بعد پھر آیا موقع رب کے حکم کا کہ ابراہیم ہماری گھر کے لیے، ہماری یاد کے لیے، ہماری نماز قائم کرنے کے لیے گھر تعمیر کر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ قرآن مجید کیا انداز میں بیان کر رہا ہے۔ کعبۃ اللہ سامنے ہو اور ان آیات کی تلاوت ہو تو چشم تصور وہاں لے کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک بوڑھا پیغمبر اپنے جوان سال فرزند کے ساتھ اینٹ گارا جوڑ کر، پتھر جوڑ کر اللہ کا گھر بنا رہا ہے۔ اس کی بیوی ایک عظیم پیغمبر کی ماں وہ زمزم پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور یہ بوڑھا باپ اپنے جوان سال فرزند کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ کعبۃ اللہ سامنے ہو اور سورۃ البقرہ کی یہ آیات مقدسہ، یہ آیات کریمہ انسان کے پیش نظر ہو تو انسانی ذہن ایک عجیب ہی فضا میں چلا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنہار ہم سے قبول کر اس خدمت کو۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں دو صفتیں اور بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابراہیم دو صفتوں کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ کی۔ تو ہی سنتا ہے ہمارے رب، تو ہی جانتا ہے ہمارے پالنہار۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، دیکھو لفظ کی تکرار، اے ہمارے پالنہار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد میں سے بھی ایک امت اٹھانا اپنی فرما بردار۔ ہم اسی ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہیں، یہی ہے وہ امت۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہم کو اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہم پر رحم کر دے، ہم پر اپنا کرم الیل دے۔ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہی تو بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تواب، توبہ قبول کرنے والا بھی، اور رحم کے ساتھ اپنے بندے پر متوجہ ہونے والا۔ پھر دعا ہمارے لیے، ہمارے نبی کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پالنہار یہ جو میری اولاد کو میں نے بسایا ہے نا، اور یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تو اس نسل سے ان میں سے ایک رسول اٹھانا، ان میں سے ایک رسول اٹھانا۔ کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب
اور علم و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا، ان کے نفوس کو پاک کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب یہاں پھر دو صفتیں الگ بیان کی حضرت ابراہیم نے اس سلے میں، تو ہی تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ محمد الرسول اللہ دعائے خلیل کا نتیجہ، آپ کی امت مبارکہ، آپ کی امت محمدیہ، آپ کی ملت اسلامیہ، آپ کی خیر امت، آپ کی امت مسلمہ، اسی دعائے خلیل کا نتیجہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا۔ پھر دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ الگ ہی شان ہے اس گھر کی، اس کے ماحول کی۔ گو کہ آج تو جدیدیت نے اس کی بہت سی چیزوں کا عکس دھندلا کر دیا ہے، ورنہ وہ گھر اپنی اس شان کے ساتھ جو بنا تھا اور جس شان کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا تھا نا، کہ مکہ کے چاروں طرف جس سمت سے بھی آؤ بس اسی گھر پر نگاہ پڑتی تھی، نگاہ تیز ہو جاتی ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایمان خون بن کر دوڑنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر نظر پڑتی۔ وہ گھر اب تو ترقی نے اس کو چھپا دیا ہوا ہے، جب تک عمارت کے اندر تک نہ اتر جائے آدمی وہ گھر نظر ہی نہیں آتا۔ ورنہ پہلے وہ مکہ کی جس سمت سے جو راستہ آتا ہے اس سے اس کے حدود میں داخل ہوئے کہ نگاہ اسی پر پڑتی تھی، اور عرب مشرک ہوتے ہوئے بھی اس گھر سے اتنے عقیدت مند تھے اس گھر کے، اور اتنی اس کی عظمت کی ان کے دلوں پر چھاپ بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے زمانے تک بھی مکہ معظمہ میں کسی نے 2 منزلہ گھر بنانے کی جسارت نہیں کی کہ یہ اللہ کے گھر سے اونچا اٹھ جائے گا۔ اب تو قیامت کی نشانی ٹاور بنا ہوا ہے، ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں جو کعبۃ اللہ سے کئی منزلہ اونچی ہیں، ان میں کھڑے ہو کر بھی کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، اتنا اونچی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ کہا تھا نا آپ نے حدیث جبرائیل میں، قیامت کا پوچھا سوال جب، تو نبی نے فرمایا تھا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا، بس اس کا علم اللہ کو ہے۔ کہا اس کی نشانیاں بتا دیجئے، تو کہا تھا کہ ننگے پیروں اور پھٹے لباس والے جب اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اس پر فخر کرنے لگیں گے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کسی چیز سے عقیدت ایک الگ چیز ہے، اور اس عقیدت کے مقصد کے تحت عمل اختیار کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، دیکھو یہاں پھر لفظ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کاش ہم کو بھی یہ دعا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے میرے رب، بنا مجھ کو نماز قائم کرنے والا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی دعائیں بڑے شوق سے کر رہے ہیں، دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ فائنل ایگزام ہے، ذرا دعا کرنا بچے کو، یہ دعا بھی مانگیے کبھی اولاد کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دیکھو پھر رب کا لفظ بول کر اللہ سے یہ درخواست بھی کر رہے ہیں دعا قبول کرنے کی، تو وہاں بھی کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پالنہار قبول کر دعا۔ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوتی دعا قبول؟ ہوتی ہے۔ رب کی پہچان ہو، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں۔ یہ رب ہے دنیا اور آخرت میں واحد سہارا،
سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، مشکل کو حل بھی کرتا ہے، مصیبت دیتا بھی ہے، مصیبت کو ٹالتا بھی وہی ہے، امتحان میں ڈالتا بھی وہی ہے، کامیاب بھی وہی کرتا ہے، اور پھر اوپر سے انعام بھی وہی دیتا ہے۔ یقین ہو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور کیا خوب فرمایا علامہ نے، واقعی یہ سب چیزیں ہیں، بولنا ہے، سننا ہے، سب ہے، اچھا ہے سب، مگر کیسا ہے؟ کیا خوب بات کہی حکیم الامت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ بہت مشکل کام ہے، براہیمی نظر کا پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت نصیبے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ کی بات ہی کیا ہے، یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، یہ ہے رب، ان کا بھی ہمارا بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پالنے والے دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھ کو، میرے ماں باپ کو، اور تمام ایمان والوں کو اس دن جب حساب قائم۔ کیا دعائیں ہمارے عقل دل ناواقف ہے، وہ رب ہے، اس سے جس زبان میں مانگو گے وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اسی نے زبانوں کو پیدا کیا۔ لیکن اگر یہ دعائیں ہوں اور اس یقین محکم کے ساتھ ہوں تو ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ اور مقام دیا اس کے حساب سے فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ۔ اب اس ابراہیم کے طریقے سے تو وہی دور ہوگا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، احمق بنا لیا ہو۔ ہم نے تو اس کو چن لیا تھا دنیا میں بھی، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی دیکھو اپنے خلیل کے بار بار رب پکارنے کے بعد کہہ کیا رہا ہے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اِذْ قَالَ لَهُ اللَّهُ، جب اللہ نے اس سے کہا، جب کہا اس سے اس کے رب نے، جس کو پکارا تھا اس نے ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ضرورت کے وقت، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس سے اس کے رب نے، اسلم، حوالے ہو، اپنے آپ کو حوالے کر میرے۔ قَالَ، ابراہیم کیا بولے علیہ السلام، اسلمت لِرَبِّ العالمین، میں حوالے ہوتا ہوں اے رب سارے جہانوں کے، اپنے رب کے حوالے ہوتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی کی وصیت کر گئے ابراہیم اپنے بیٹے کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ یہ ہے رب، ابھی تو بہت باقی ہیں رب کے ان الفاظ کے وہ کرشمے جو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل مزید ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ رب کا استعمال کن کن انبیاء نے کہاں کہاں کیا ہے، اور کس طرح اللہ نے ان کو
اس کا صلہ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رب ہونے کے یقین کی اس کیفیت سے ہمارے عقل و دل کو بھی سرشار فرما دے، ہمارے یقین و عقیدے کو اس سے استحکام عطا فرما دے۔